تعلیمی اداروں کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے یہ بتائیے کہ منشیات جو تعلیمی اداروں میں سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو ایک نیا سلسلہ جاری ہے، اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن حکومت کرنے جا رہی ہے یا کر چکی ہے ابھی تک، جب تک ہم بات کر رہے ہیں، کیا ہے یہ پورا پروجیکٹ؟ مس یہ تو انتہائی ایک خوفناک اور تکلیف دہ حقائق سامنے آ رہے ہیں. ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا استعمال، ان کی خرید و فروخت، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، نیشنل اسمبلی میں گئی ہے. یہ نیشنل اسمبلی میں بتایا یہ گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں اس وقت وزیر اعظم کے حکم پر انسداد منشیات مہم جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے جی. اب تک اس مہم میں تعلیمی اداروں سے 1400 کلو منشیات جو ہے وہ پکڑی جا چکی. 1400 کلو منشیات. اور اس حوالے سے جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں اور انسداد منشیات محسن نقوی صاحب، ان سے ایک سوال کیا گیا تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ حال ہی میں وزیر اعظم کے حکم پہ اینٹی نارکوٹکس نے یہ کارروائی کا آغاز کیا ہے اور اس کو ہدف بنایا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ کس طرح سے یہ منشیات پہنچائی جا رہی ہے اور یہ کون سے مافیاز ہیں اور کون سے عناصر ہیں جو نئی نسل کو برباد کرنے کے در پہ ہیں. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ 263 ملک کی یونیورسٹیز جو ہیں ان میں 261 آپریشن کیے گئے ہیں ابھی تک. 263 میں سے 261 یونیورسٹیز میں اب تک 261 آپریشنز کہہ لیں، ریڈ کہہ لیں، اور ایک جو ہے نا اسپائی آپریشنز کہہ لیں، وہ کیے گئے ہیں، جس میں 1427 کلو گرام منشیات اب تک برآمد ہو چکی ہے اور 426 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ایگریسو کیمپین ہے. ایگزیکٹلی. اور اس طرح کی صورتحال جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ لاہور جیسے شہر کو بھی درپیش ہے، کراچی کی صورتحال ہے، اسلام آباد کی ہے. لاہور میں پوش علاقوں میں ڈی ایچ اے میں ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی وہاں پہ اس طرح کے جو ہے نا وہ منشیات فروش خواتین اور مرد آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ سی سی پی او لاہور تھے امین وینس اور ڈی آئی جی لاہور تھے حیدر اشرف، تو میں نے سی سی پی او کو ان کے آفس میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ سر ڈی ایچ اے میں یہ صورتحال ہے اور فلاں تعلیمی ادارے کے باہر اس طرح کی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے. میں نے ان کو یہ بتایا کہ جس طرح سردیوں میں شہر کے اندر آوازیں دے کے گرم انڈے بیچے جاتے ہیں نا، آواز دے کے، تو میں نے کہا کہ وہ جو ڈرگ ڈیلر ہے، وہ جو بوٹ لیکر ہے، وہ آ کے ایک وسل بجاتا ہے گلی میں، اور جو منشیات کا ڈکٹ ہے، جو خریدار ہے، وہ چاہے گھر کے اندر واش روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ باہر گلی میں آ گیا، تو اس نے 4-5 منٹ گلی کے اندر ہی اپنی موومنٹ رکھنی ہے، اس نے گیٹ پہ آنا ہے، وہ منشیات یعنی کہ گھر کی دہلیز کے اوپر منشیات دی جا رہی. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ اچھا اس طرح ہو رہا. میں کہا آپ چیک کریں. اب یہ میں بینگ اے جرنلسٹ ان کو اپنی آبزرویشن اور اپنا ایک جو ہے نا اپنی انویسٹیگیشن بتا رہا ہوں. اچھا میں نے نہیں سنا کہ اس تعلیمی ادارے کے باہر یا ڈی ایچ اے کسی بلاک میں کسی گلی میں کچھ اس طرح کا ریڈ ہوا ہو، وہاں سے کچھ لوگ انہوں نے پکڑے ہوں. البتہ اس سے پہلے جب ڈی جی اینٹی نارکوٹکس سے برگیڈیئر راشد، ان کے ساتھ ہماری کافی نشستیں ہوئی، میں اپنے کرائم رپورٹرز کے ساتھ جاتا تھا، ہم لوگ سیشن کرتے تھے، ہم لوگ اس پورے نیٹ ورک پہ بات کرتے تھے، تو اس نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کی ذمہ داری اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں یہ ساری ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اچھا ایک لطیفہ ہو گیا اسی دوران جب میں سی سی پی اس وقت کے سی سی پی لاہور کو یہ بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایک واقعہ میرے سننے میں آتا ہے کہ ایک ڈرگ ڈیلر جو ہے وہ سیلز مین جو ہے ڈرگ کا، وہ بیچنے آتا ہے ایک جگہ پہ، ڈی ایچ اے کا ہی واقعہ ہے، تو اس سے کافی زیادہ مقدار میں کوکین منگوائی جاتی ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم سلیکٹ کریں گے، تم زیادہ وہ لے کے آتا ہے تو گن پوائنٹ پہ اس سے وہ چھین لیتے ہیں کوکین. آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ممنوعہ چیز کی ڈکیتی ہو گئی. میں کالم لکھتا ہوں سی سی پی او لاہور کے نام
کہ میں کہا سی سی پی او صاحب آپ نے وہ جو گلیوں میں بک رہی تھی وہ تو نہیں پکڑی, لیکن ایک بندے سے ڈرگ چھین لیا, اس کا ہی پرچہ دے دیں, اس بیچارے کی ڈرگ واپس دلوا دیں. ٹھیک ہے, مطلب یہاں تک جو ہے تو معاملات ہیں. یہ صورتحال. البتہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور میں اس پہ اس ایکشن پہ, اس آپریشن پہ وزیر داخلہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی اہم جو ہے ایشو پہ وہ کام کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور جلد از جلد جو ہے ہماری ان نرسریوں کو, جہاں سے ملک کی لیڈرشپ اور جہاں سے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے جو کمپلیں جو ہیں وہ پھوٹنی ہیں, اور وہاں جو پھول ہیں اگنے ہیں, وہاں پہ منشیات جو ہے نامناسب چیز ہے, نامناسب اس کی روک تھام بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, مچ نیڈیڈ. سر پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی جماعت کی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے 5 اگست سے پہلے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ 5 اگست ان کے بقول پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑی تحریک ہے, لیکن ہم سب کے سامنے کہ 5 اگست کو جو بھی ہوا, مجھے بتائیں کہ کیا وہ ناکام ہو گئی؟ کرکس کیا ہے؟ اور اب جو 14 اگست کا اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو ایک نئی کال آئے گی پی ٹی آئی کی جانب سے, اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ 5 اگست کو بھی انہوں نے نا دل میں احتجاج کیا تھا, تو 14 اگست کو بھی ایسے ہی ہوگا دل میں. ٹھیک, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دل کو دل سے رہا, کسی کو برا کہنا ہے تو کم از کم دل میں کہہ لیں. لیکن یہ احتجاج نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ دل میں کر رہی ہے. نہیں تو یہ دل سے بات کریں گے, دل کو دل سے رہا, دل سے رہا, کہ دل میں احتجاج کریں گے کہ عمران خان کو رہا کرو, جو ہے نا وہ یہ فارم 45 کی حکومت ہے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ جمہوریت, یہ دل میں کہیں گے. آپ تو فارم 47 یہ کو, باتیں آپ تو 47 کو ایگری کرتے ہیں نا, آپ نے بتا دیا 1947. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, چلیں انہوں نے کیا دل میں احتجاج 5 اگست کو. اب یہ 14 اگست کو بھی دل میں ہی احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے, اور 5 اگست کو نا بڑی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں. علیمہ خان جو ہے وہ اپنے گروپ کے ساتھ کہیں چکری جو ہے وہ روٹی کھاتے پکڑے گئے, تو نہیں کہہ سکتے, روٹی کھاتے ان کی تصویریں منظر عام پہ آ گئی. ٹھیک ہے, اچھا وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کلیمہ نے کہا جی روٹی کھانا کون سا جرم ہے, جو چکری ہمیں بھوک لگی ہم نے کھا لی. او بھائی اب چکری کیا کر رہی ہیں؟ تو سر کھانے انسان ہے, احتجاج میں شریک کب ہونا ہے؟ احتجاج والے دن تو تھوڑا کٹ کھا لو کم از کم, احتجاج ہے یار, بندہ خالی پیٹ احتجاج کر لیتا ہے. ایک رہے اتنے روٹی کھا دے رہے. اب 14 اگست کو بھی معاملہ یہی ہے, انہوں نے روٹی کھانی, پکنک مناتے ہیں یہ جب لوگ, اور ان کو عادت پکنک کی ہے. ان کا جو احتجاج بھی ہے نا یہ پکنک ہے. پہلے ناچ گانا ہوتا تھا, تو آج کل ذرا تھوڑی افسردگی اور غم اور وہ ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں اور 9 مئی کی سزائیں ہو رہی ہیں, تو آج کل صرف اس میں وہ ڈھول اور دھمکا نہیں ہے, باقی معاملہ وہی ہے. اچھا انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے آنا تھا دونوں نے, قاسم سلمان نے, وہ ہر دفعہ قاسم سلمان کی بات شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی مدر نے تو کہہ دیا کہ نہیں آنا. قاسم سلمان نے آنا تھا, ان کا نائکوپ گم گئے. اچھا انہوں نے یہ کہا گم گئے ہیں, تو وہ جمائمہ گھر میں ڈھونڈ رہی تھی, بیڈ کے نیچے نہیں ملے, تو انہوں نے کہا نائکوپ گم گئے ہیں, تو ان کے جو ہے نا نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا ہے نائکوپ گم گئے ہیں, بالکل کہا نا. تو علیمہ خان نے کہا, تو اس کے بعد نا علیمہ خان نے یہ کہا کہ ہاں جی وہ گم گئے, تو انہوں نے کہا جی وہ بنوا لیں. کہتی وہ ہاں جی وہ بنوانے شروع کرنے ہیں, وہ بنوانے میں 5-6 مہینے لگتے ہیں. ارے بھائی کون سی دنیا میں رہ گئے, نائکوپ قاسم سلمان کے نائکوپ بننے ہیں, گولڈ سمتھ کے نواسوں کے, جمائمہ سمتھ کے بیٹوں کے, عمران نیازی کے بچوں کے نائکوپ کرنے ہیں, ان میں 5 سے 6 مہینے لگیں گے. اچھا وہ گم بھی گئے نا, انہوں نے کہا یار گم گئے نا, بننے ہیں نا, اب بنیں گے تو آئیں گے نا, بنیں گے. اچھا ویزے لگ رہے ہیں, ویزے نہیں لگ رہے. اور بھائی نائکوپ ان 2 شہزادوں کے تو 4 سے 5 گھنٹے میں بن جانے چاہیے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان دونوں کے ہی گمنے تھے, یہ بھی بتا دیں, اور کیسے پاسبل ہے یہ؟ اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت جو ہے نا وہ بے شرم ہے. اچھا جی وہ کیوں بے شرم ہے؟ وہ سچی باتیں کرتا ہے, وہ آپ کے لیڈرشپ کی اوقات بتاتا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ اور یہ علیمہ خان ایک گروپ ہے, اور شیر افضل مروت کو البتہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی اجلاس میں بلایا گیا انہیں منانے کے لیے کہ آپ واپس آئیں. حالانکہ شیر افضل مروت کا یہ موقف تھا کہ میرا نہیں خیال کہ میں کبھی واپس آؤں گا, ہاں البتہ عمران خان کے ساتھ میرا ساتھ آخری دم تک رہے گا, اور عمران خان ہی مجھ سے بات کرے گا تو میں اس پہ سوچوں گا. اب پارلیمانی جو ہے وہ اجلاس میں بلایا گیا پارٹی کے, اس میں شیر افضل مروت سے گلے شکوے ہوئے, انہوں نے اپنے گلے شکوے کیے. اس کے بعد زیادہ تر لوگوں نے اس بات پہ زور دیا کہ انہیں واپس آنا چاہیے پارٹی میں. آپ کو لگتا ہے جوائن کریں گے یا ایک اشارہ تھا؟ یہ جو ہے نا اب یہ اپنے اجلاس کی ساری جو منٹس ہیں یہ جائیں گے اڈیالہ جیل, اور وہاں سے اڈیالہ سے ڈیسیجن آئے گا,
اور شیر افضل مربت جو ہے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اگر عمران خان پیغام دیتے ہیں تو شیر افضل مربت واپس جوائن کر لیں گے, کیونکہ اشارہ تو انہوں نے ڈائریکٹ ان کی طرف کیا نا کہ وہ بات کریں. ابھی کیونکہ ادھر دوسری طرف تو اپنی پڑ گئی نا. عمر ایوب جو ہے وہ ان کو انٹرم بیل نہیں ملی, ٹھیک ہے, درخواست خارج ہو گئی ہے, اور اب زرتاج گل اور باقی لوگوں کو انٹرم بیل نہیں مل رہی اور ان کی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں. اور اب یہ ہے کہ ان سب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے. اشتہاری, مفرور اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں آپ 14 اگست کی کال آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 5 اگست دل میں ٹھیک ہے, احتجاج ہے, سائلنٹ کال ہے, دل میں. ٹھیک ہو گیا.